بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ آج 13 دسمبر سال 2020 اور دن ہے جناب آج اتوار کا۔ آج مزید آپ سے گفتگو کرتے ہیں قومی سیاست کے بارے میں۔ ایک طرف اپوزیشن کا، ہم نے آپ کو بتایا کہ جناب آج اپوزیشن کا پاور شو ہے اور اس کا کیا نتیجہ نکلے گا چند گھنٹے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کتنے لوگ آتے ہیں کتنے نہیں آتے، اور اس کے بعد اگلا لاہ عمل کیا ہوگا۔ کیا جناب لانگ مارچ کرنے کا جو حتمی اعلان ہے وہ کر دیا جائے گا، لیکن یا پھر ابھی صرف سوچا جائے گا۔ یہ سارے فیصلے آج کے جلسے کے بعد اپوزیشن نے کرنے ہیں۔ 31 دسمبر تک انہوں نے تاریخ دی ہوئی ہے کہ جناب تمام ایم پی ایز ایم این ایز جو کہ پارٹی اپوزیشن جماعتوں کے سے تعلق رکھتے ہیں، مسلم لیگ نواز، پیپلز پارٹی، جے یو آئی اور بلوچستان عوامی پارٹی، بلوچستان نیشنل پارٹی بی این پی مینگل وہ اور دیگر جتنی بھی جماعتیں ہیں جناب شامل جماعتیں، اگر ان کے ارکان پارلیمان ہیں تو اپنے استعفے پارٹی قیادت کو جمع کروا دیں، اور یہ سلسلہ شروع بھی ہو چکا ہے۔ لیکن دوسری جانب حکومت کیا کر رہی ہے، کیونکہ پی ڈی ایم کا جو ٹارگٹ ہے وہ دونوں ہیں، وہ وزیر اعظم عمران خان بھی ہیں، وہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ بھی ہیں، وہ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید بھی ہیں۔ یہ سب سول ملٹری لیڈرشپ دونوں کی دونوں اس وقت جو قیادت ہے، پولیٹیکل لیڈرشپ، ملٹری لیڈرشپ دونوں اس وقت پی ڈی ایم کے ٹارگٹ پہ ہیں، اور خاص طور پہ شریف فیملی کے ٹارگٹ پہ ہیں۔ مریم صفدر صاحبہ اور نواز شریف صاحب دونوں ٹارگٹ کیے ہوئے ہیں۔ وفاقی حکومت کیا سوچ رہی ہے؟ وفاقی حکومت، سول ملٹری لیڈرشپ، ہمارے مقتدر ادارے وہ کیا فیصلہ کر رہے ہیں، وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ بہت ساری چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بہت ساری خبریں ہوتی ہیں جی وہ منظر عام پہ آتی ہیں، اور بہت ساری خبریں نہیں آتی، بلکہ بہت زیادہ چیزیں جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں پردے کے پیچھے اور اقتدار کے ایوانوں میں، وہ منظر عام پہ نہیں آتی اور ان کو لایا بھی نہیں جاتا۔ اور بہت ساری میٹنگز کی خبریں تو ٹی وی پہ آ جاتی ہیں کہ جناب آج فلاں وزیر ملے وزیر اعظم سے، آج فلاں اجلاس کی صدارت کی، آج فلاں معاملات میں فیصلے فرمائے گئے۔ وہ ٹی وی پہ آ بھی جاتے ہیں، رپورٹ بھی ہو جاتے ہیں، تصاویر بھی آ جاتی ہیں، ویڈیوز بھی جاری کر دی جاتی ہیں، لیکن بہت ساری ایکٹیویٹیز ایسی ہوتی ہیں جو کہ نہیں بتائی جاتی، پتہ ہی نہیں چلتا۔ اور میرے اپنے خیال میں، اپنے نالج میں جو چیزیں ہیں وہ ہے کہ پچھلے تقریباً 2 سے 3 ہفتوں میں ایسے بہت سی میٹنگز ہوئیں، ایسے بہت سے اجلاس ہوئے، ایسی بہت سی ملاقاتیں ہوئیں، ایسے بہت سے امور ڈسکس ہوئے جو کہ رپورٹ نہیں ہوئے، اور بالکل رپورٹ نہیں ہوئے۔ وزیر اعظم آرمی چیف کے درمیان کتنے رابطے ہوئے، کتنی ملاقاتیں ہوئیں، نہیں رپورٹ ہوئے۔ ڈی جی آئی ایس آئی وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ کتنے بار ملے، نہیں نہیں رپورٹ ہوئے۔ اور اسی طریقے سے سیکیورٹی امور پہ کتنی بریفنگ وزیر اعظم نے، نہیں رپورٹ ہوا۔ تو یہ بہت ساری چیزیں رپورٹ نہیں ہوئیں۔ اور دوسرا یہ کہ حکومت کی کارکردگی کیا واقعی خراب تر ہوتی جا رہی ہے، تو اس پہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ صورتحال یہ ہے جناب کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں ہمارے جو مقتدر ادارے ہیں، ہمارے انٹیلیجنس ادارے ہیں، ان کے پاس مسلسل ایسی انفارمیشنز ہیں کہ اس وقت پاکستان کو ڈی اسٹیبل کرنے کے لیے باقاعدہ طور پہ یہ ایک کمپین لانچ کی گئی ہے، باقاعدہ طور پہ ایک پروگرام، اسکرپٹڈ پروگرام ہے، اور ان پی ڈی ایم کے پیچھے، شریف فیملی کے پیچھے کچھ ملک بھی موجود ہیں، کچھ ملک بھی ہیں۔ اور خاص طور پہ نواز شریف کی جو تقریر تھی جس میں 1 پوائنٹ ایجنڈے کے تحت آرمی چیف کو اور ڈی جی آئی ایس آئی کو ٹارگٹ کیا گیا، اس کے بعد اس میں کوئی اب شبہ نہیں رہا۔ اس میں پھر ایک اور چیز بھی کہ ادھر سے پی ڈی ایم کی تحریک چلی، ادھر سے ان ملکوں کی طرف سے کچھ ایسے اقدامات، میں نام نہیں لے رہا کسی بھی ملک کا، لیکن وہ 4 ملک ہیں۔ ایک ملک کا تو پتہ ہی پتہ ہے، وہ تو ہمارا ہمیشہ سے دشمن رہا ہے، لیکن 4 ملک ہیں ایسے، ان میں چلیں بھی مزید 2 ملکوں کے نام ہم مزید نہیں دیتے، 2 ملکوں کو بتا دیتے ہیں، امریکہ، برطانیہ، ان کی طرف سے مسلسل ایسے انڈیکیشنز آنا شروع ہو گئے، ایسے انڈیکیٹرز ہیں، اور اس طریقے سے کچھ چیزیں آ رہی ہیں کہ موجودہ
سول ملٹری لیڈرشپ کو انڈر پریشر کرنے کے لیے، دباؤ میں لانے کے لیے یہ سارے کام کیے جا رہے ہیں۔ یہ مصدقہ اطلاعات موجود ہیں، اس بارے میں بہت سارے اجلاس بھی ہوئے، بہت ساری بریفنگ بھی ہوئی، وزیر اعظم کے نوٹس میں بھی یہ چیزیں لائی گئیں۔ اس کے بعد پھر یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ کچھ ایسے اکاؤنٹس جنریٹ ہوئے، ایکٹیویٹ ہوئے کہ جس کا مقصد بھی خاص طور پہ ملٹری لیڈرشپ کو ٹارگٹ کرنا تھا، اور یہ وہ چیزیں چل رہی ہیں۔ پھر ٹویٹر پہ باقاعدہ طور پہ غلیظ قسم کی کمپین بھی شروع ہو گئی، اور اس غلیظ کمپین کے نتیجے میں ادھر سے بھی اسی طرح کی گفتگو۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ بہت ہی بلو دا بیلٹ یہ کام ہونا شروع ہو گیا، اور پاکستان کے اداروں کو رگڑا لگانے کی کوشش کی گئی، جبکہ اس کے بالکل اپوزٹ، جبکہ حقیقت کیا ہے، گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے۔ اور ایک اور بڑا سکینڈل بھی آ چکا ہے، آپ کو معلوم ہے، جو کہ یورپی یونین سے آیا ہے، اور انڈیا کے لیے وبال جان بنا ہوا ہے کہ باقاعدہ طور پہ را فنڈنگ کے تحت، دوسرے ملکوں کی فنڈنگ کے تحت یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ 2005 سے جناب کام کر رہا ہے، اور جس کا مقصد پاکستان کو اور پوری دنیا میں اس کا نیٹ ورک ہے۔ تو اس کے پیچھے ظاہر انڈیا اکیلا نہیں ہے، پاکستان کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بھی آ رہی ہیں۔ اب ظاہر انالائز تو کیا جاتا ہے، پھر لندن میں ملاقاتوں کی تفصیل بھی موجود ہے، نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا کیا ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ تو 2 سفارت خانوں کا میں نے نام نہیں بنایا، 2 ملکوں کا نام نہیں بتایا، 3 ملکوں کا نام میں نے بتا دیا، 2 ملک اور بھی ہیں، وہ بھی اسی طرح کی معاملات کر رہے ہیں پاکستان کے ساتھ، گورنمنٹ کے ساتھ، ملٹری لیڈرشپ کے ساتھ۔ پھر یہ جو چیزیں چلنی آئیں کہ جب چاہا یہاں پہ بیٹھ کے بھی ڈھال بنائی جاتی ہے، پارلیمنٹ کو ڈھال بنائی جاتی ہے جرنلزم کو، اور کسی پولیٹیشین کو پکڑیں، پارلیمنٹیرین کو پکڑیں تو وہ پارلیمنٹ کی بالادستی متاثر، کسی جرنلسٹ کو پکڑیں تو آزادی صحافت کا مسئلہ، آزادی اظہار کا مسئلہ آ جاتا ہے، کسی بزنس مین کو پکڑتے ہیں تو وہ جناب معاشی قتل آ جاتا ہے۔ فیصلہ یہ ہوا ہے کہ اب کسی بھی قسم کی بلیک میلنگ میں نہیں آیا جائے گا، یہ جو ایکسٹرنل پریشرز ہیں ان سے بھی نمٹا جائے گا، اور جو انٹرنل یہاں بیٹھ کے جو طوطے ہیں، جن کی جانیں باہر سے ہیں اور باہر سے فنڈنگ ہو رہی ہے، اور کچھ باہر بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، کچھ یہاں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کی جائے گی۔ اور اب جو گورنمنٹ ہے، ریٹ آف دا گورنمنٹ، وہ اب ہمیں نظر آئے گی۔ یہ فیصلے ہوئے ہیں، اور اس کے لیے جو فوری طور پہ اقدام کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ ہوتا یہ ہے، پہلے میں اقدام بتا دوں کہ صوبائی حکومتوں کو اور وفاقی حکومت نے ایک اہم فیصلہ کیا ہے، کابینہ نے اس کی منظوری دے دی ہے، اور یہ گشتی مراسلے کے ذریعے منظوری لی گئی ہے کابینہ سے۔ اور کیونکہ اگر کابینہ کا اجلاس نہ ہو رہا ہو، معاملہ امپورٹنٹ ہو، تو ایسی صورت میں ایک گشتی مراسلہ لکھا جاتا ہے، سمری تیار کی جاتی ہے، تو وزراء کو بھیج کے اس سے منظوری لی جاتی ہے، اور وہ وفاقی کابینہ اس کو اپروو کر دیتی ہے اس طریقے سے۔ تو یہ فوری طور پہ کچھ امینڈمنٹس کی گئی ہیں رولز آف پروسیجر میں، اور امینڈمنٹس بتا دوں کہ پہلے ایک اختیار ہے جو بغاوت کا اور غداری کا جو مقدمہ درج کرنا ہے، وہ کرنا ہوتا ہے وفاقی حکومت نے، اور وفاقی حکومت سے مراد ایک ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، ثاقب نثار صاحب، ہائی کورٹ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے ثاقب نثار صاحب کے بینچ کا، اور وہ فیصلہ ہے کہ وفاقی حکومت سے مراد کابینہ ہے۔ تو جب تک کابینہ اپروول نہیں دے گی وفاقی کابینہ، اس وقت تک وہ وفاقی حکومت کا آرڈر نہیں تصور کیا جائے گا۔ تو کابینہ میں بہت سارے اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ پینڈنگ پڑے رہتے تھے، ہوتے نہیں تھے، وزارتیں کرتی نہیں تھیں کہ جناب وفاقی کابینہ جب تک اپروو نہیں کرے گی تب تک یہ آئے گا نہیں۔ یہ عدالتی فیصلہ ہے اعلیٰ عدالت کا، جس میں وفاقی حکومت کی تعریف یہ کی گئی کہ وفاقی کابینہ۔ تو اب ایک ترمیم کی گئی ہے، اور ترمیم کے تحت وفاقی حکومت نے اپنے جو اختیارات ہیں وہ نیچے تفویض کر دیے ہیں
وفاق کی سطح پہ سیکرٹری داخلہ، وفاقی سیکرٹری داخلہ کو، وزارت داخلہ کے جو سیکرٹری ہوں گے ان کو، اور صوبوں میں یہ اختیارات تفویض کر دیے ہیں تمام صوبائی سیکرٹریز کو، ہوم سیکرٹریز کو، تمام صوبائی سیکرٹری داخلہ کو یہ کر دیے گئے ہیں جناب تفویض، کہ اب جو فیصلہ ہے غداری کا، بغاوت کا مقدمہ، کسی کو بغاوت پہ اکسانا، کسی کو غداری پہ اکسانا، یا خود بغاوت کا مرتکب ہونا، خود وفاق کو یا پاکستان کو، ریاست پاکستان کو چیلنج کرنا، اور جو اس کی تعریف موجود ہے آئین میں، قانون میں، اس کے اکارڈنگلی، اور یہ سیکرٹری داخلہ کی منظوری کے بغیر مقدمے کا ٹرائل نہیں کرے گا اب جو ہے، اور یہ سیکشن 153A سمیت 5 سیکشن کے تحت مقدمہ سیکرٹری داخلہ کی منظوری سے ہوگا۔ اور اب اس طرح کی کوئی بھی چیز کے بارے میں حتمی فیصلہ جو ہے جی وہ اب کیا کریں گے سیکرٹری داخلہ، وفاقی سیکرٹری داخلہ اور چاروں صوبائی سیکرٹری داخلہ۔ یہ سیکرٹری داخلہ اور صوبائی حکومتوں کو یہ دینے کا فیصلہ باقاعدہ طور پہ ہو گیا، کابینہ کی منظوری ہوگی، اور وفاقی کابینہ نے ضابطۂ فوجداری کے سیکشن 196 میں ترامیم کی منظوری دے دی ہے۔ یہ ہو گیا۔ اب دوسری جانب یہ تو ہو گیا ایک، اب کچھ چیزیں پڑی ہیں جناب، وہ یہ ہے کہ باہر سے بیٹھ کے پھر ہوتا کیا ہے یہاں سے۔ اچھا، اب اس میں میں آپ کو بتا دوں کہ کچھ تو واقعی مینوفیکچرنگ فالٹ ہوتا ہے، کہ کچھ لوگوں کی تو خمیر میں ہی پاکستان کو برا بھلا کہنا، پاکستان کے اداروں کو گالم گلوچ کرنا وہ ہے۔ کچھ لوگ کرتے ہیں اپنے مالی فائدے کے لیے، وہ یہ کرتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ باہر اگر آپ نے سیاسی پناہ لینی ہے، اسائلم لینا ہے برطانیہ میں، امریکہ میں، یورپین کنٹریز میں، تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ یہاں پہ اپنے آپ کو فوج مخالف افواج پاکستان کو چیلنج کریں، ان کو گالم گلوچ کریں، اور آپ کو ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا ہے جناب آپ کے اس نیریٹو کو، اور پھر فوراً ہی آپ کو ویزے بھی مل جاتے ہیں اور آپ بیرون ملک منتقل ہو جاتے ہیں۔ جب وہاں جاتے ہیں تو جناب آپ کہتے ہیں دیکھیں جی ہم پہ تو آزادی اظہار اور فلانا ٹمکانا یہ ہے، تو ہم پہ تو پابندیاں، ہم وہاں پہ تو ہماری جان کو خطرہ ہے پاکستان میں، تو وہاں فوراً آپ کو سیاسی پناہ مل جاتی ہے، اسائلم مل جاتا ہے، آپ اس ریاست کے تنخواہ دار ہو جاتے ہیں، اس کے پیرول پہ چلے جاتے ہیں، وہ آپ کو گھر بیٹھے گھر بھی دے دیتے ہیں، اور کچھ نہ کچھ ڈالر اور پاؤنڈ اور یورو بھی آپ کا جیب خرچہ لگ جاتا ہے، اور اس کے بعد آپ عیاشی کرتے ہیں، اور کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا، آپ نے صرف اپنی مادر وطن کو گالیاں دینی ہیں، اپنی ماں کو گالیاں دیں، مادر وطن کو گالیاں دیں، اور مادر وطن کے اداروں کو گالیاں دیں، آپ کا روٹی روزی چلتی رہتی ہے۔ غیرت گئی بھاڑ میں، عزت اور شہرت یہ سارا بھاڑ میں گیا، اور اس میں کیا ہے جناب، تو یہ آپ کام شروع کر دیتے ہیں، یہ ہو رہا ہے۔ اور ابھی بھی کچھ عرصہ پہلے یہ ساری چیزیں بہت ایکٹیویٹ ہو گئی سوشل میڈیا پہ۔ تو پہلا ہے جناب، اب ان کے خلاف نہ صرف مقدمات درج ہوں گے بلکہ عدالتوں میں ان کا ٹرائل بھی ہوگا، اور یہ سمبولیکل مقدمے نہیں ہوں گے جناب، اب پریکٹیکلی مقدمے درج ہوں گے، قانون حرکت میں آئے گا، اور عدالتوں میں ان کے ٹرائل اور ان کو پروسیکیوٹ کیا جائے گا۔ جو پکڑے جائیں گے وہ موجود، اور جو بیرون ملک ہیں ان کے خلاف بھی ان کی عدم موجودگی میں یہ ٹرائل ہوگا، اشتہاری قرار دیا جائے گا، سزائیں ہوں گی، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اور ہوگا۔ پھر ایک کچھ اگر پارلیمنٹیرینز ہیں، اگر کوئی پارلیمنٹیرین یہ کرتا ہے، خواہ وہ صوبائی اسمبلی کا رکن ہے، قومی اسمبلی کا ہے، سینٹ کا ہے، اس پہ بھی جناب تھرو پراپر چینل مقدمے کا اندراج ہوگا۔ اور یہ جو چیزیں، کیونکہ ایویڈنس جو ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ ممالک جو ہیں یہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، ساری چیزیں موجود ہیں، تمام انفارمیشن موجود ہیں، ہیومن انٹیلیجنس موجود ہے۔ جب یہ ساری چیزیں موجود ہیں تو پھر جناب دیر کس بات کی؟ تو ایک تو یہ فیصلہ ہو گیا ہے، اور آنے والے دنوں میں آپ یہ دیکھ لیں گے جناب، وہ خواہ دانشوری کی اس نے کوئی چادر اوڑھی ہوئی ہے یا سیاسی چادر اوڑھی ہوئی ہے، کسی قسم کی بھی چادر اوڑھی ہوئی ہے، تو ان کے دن جو ہیں وہ برے ہونے والے ہیں۔ پاکستان کی اکانومی کیسی جا رہی ہے؟
آٹا مافیا، چینی مافیا، اس میں اس کو بھی تھوڑا سا کنٹرول کیا گیا ہے۔ اب میں صرف گزشتہ 5 ماہ کی جو ترسیلات ہیں، یعنی جو زر مبادلہ آتا ہے پاکستان کو باہر سے، اس کی میں تھوڑی سی آپ کو ڈیٹیل بتا دیتا ہوں۔ اور مسلسل 6ٹھا مہینہ ہے جی کہ ترسیلات زر جو ہیں وہ 2 ارب ڈالر سے زائد آ رہی ہیں ہر مہینے، یعنی 6 ماہ میں 6ٹھا ماہ چل رہا ہے اور ہر مہینے 2 ارب ڈالر سے باہر سے آ رہے ہیں، اور ہمیں یہ بھیج رہے ہیں بیرون ملک مقیم پاکستانی جو کہ باہر جابس کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، اور یہ تھرو بینکس بھیج رہے ہیں، تھرو بینکس۔ پہلے یہ پالیسی تھی ہنڈی کے ذریعے، حوالے کے ذریعے، اس طرح سے آتا تھا۔ اب ایک سلسلہ شروع ہوا، اور وہ سلسلہ شروع ہوا جناب روشن ڈیجیٹل روشن پاکستان، روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے ذریعے سے، کہ جناب آپ اکاؤنٹ کھلوائیں بیرون ملک جہاں بھی ہیں، اس میں آپ پیسے ڈالیں اور وہ پیسے ادھر ریسیو ہو جائیں گے، سیم بینک سیم اکاؤنٹ کے ذریعے۔ نہ آپ کو ہنڈی کے ذریعے بھیجنے کی ضرورت ہے، نہ کسی حوالے کے ذریعے بھیجنے کی ضرورت ہے، نہ کسی آپ کو منی لانڈرنگ کی ضرورت ہے، اور سیم ڈے پیسہ آپ کو مل جائے گا۔ ادھر سے اکاؤنٹ میں جمع کروائیں، ادھر سے آپ کا بیلنس جو ہوگا پیسے مل جائیں گے۔ اب جناب یہ ہوا ہے نومبر میں، یعنی کہ جو پچھلا مہینہ تھا اس میں 2.34 ارب ڈالر، یعنی کہ تقریباً 2 ارب 34 کروڑ روپیہ ڈالر، 2 ارب 34 کروڑ ڈالر زیادہ نومبر میں آئے ہیں، جو کہ اکتوبر سے 28% زیادہ ہیں پچھلے مہینے سے، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر گزشتہ 5 ماہ میں 12 ارب ڈالر آ چکے ہیں، جو کہ کمپیریزن کیا جائے پچھلے سال کے پچھلے 5 ماہ سے تو وہ 27% زیادہ بنتا ہے۔ اب ایک اور ذرا چیز میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ بہت ہی 5 ماہ کے دوران جناب سعودی عرب سے اوورسیز پاکستانیز جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، وہ 3.3 ارب ڈالر وہ بھیجا انہوں نے۔ یو اے نمبر 2 پہ رہا، یو اے میں پاکستانی مقیم پاکستانی، وہاں سے 2.4 ارب ڈالر آئے۔ یو کے سے، برطانیہ سے پاکستانیوں نے 1.6 ارب ڈالر بھیجے، اور یو ایس سے امریکہ سے 1 ارب ڈالر پاکستان آیا۔ اور اس سے منی لانڈرنگ کا خاتمہ، حوالہ ہنڈی کا خاتمہ، اور یہ تھرو بینکنگ چینل روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ۔ اب اس میں یومیہ کتنا پیسہ آ رہا ہے؟ 7.7 ملین ڈالر یومیہ آ رہا ہے، اور اب تک ان اکاؤنٹس کے ذریعے 140 ملین ڈالر آ چکا ہے، 140 ملین ڈالر، اور اس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اب سچویشن تو ایسی جا رہی ہے، پاکستان کی اکانومی اس طرح سے جا رہی ہے، فاٹف والے معاملات سارے ختم ہوتے جا رہے ہیں، اور نئی قانون سازی، یہ وہ قانون سازی میں آپ کو بتا دوں فاٹف والی، جو اپوزیشن نے بڑی رکاوٹ ڈالی تھی کہ یہ قانون سازی نہ ہو، منی لانڈرنگ والا معاملہ اس میں سے نکالا جائے۔ تو یہ سب کچھ کرنے کے باوجود یہ ہے سچویشن، ایک طرف پاکستان کو ملائن کرنے کا پلان، اور دوسری طرف پاکستان کی اکانومی اس طرح سے جا رہی ہے۔ تو یہ تھی جناب سچویشن، میں نے کہا آپ سے شیئر کر لوں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔